اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی توفیق اور اللہ کی عطا کردہ ہمت اور توفیق کے ساتھ ہم آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 248 سے آنورڈ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں موقع دے رکھا اور اس نے ہمیں یہ ہمت اور توفیق دی کہ آج کا دن بھی ہم اس کے بابرکت کلام سے شروع کر رہے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے جو پچھلی مجلس تک ہم نے دیکھا کہ ایک مارکہ، یہ ایک جنگ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، جس میں طالوت اور جالوت کے درمیان ایک بڑا مارکہ جو ہے، اس کی بہت ساری حکمتیں، اور یہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ سارا قصہ یا یہ سیرا بنی اسرائیل کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمایا جب غزوہ بدر جو ہے وہ پیش آنے والا تھا۔ تو یہ ان کے جذبہ جہاد کو انکریج کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے اور بہت ساری معاملات میں رہنمائی عطا کرنے کے لیے کہ کبھی چھوٹا لشکر بڑے لشکر سے بھی لڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ وہ غالب ہو جاتا ہے، وہ فتح پا لیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ پچھلی آیات میں جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی اپنے نبی سے، اس وقت کے نبی جو اسرائیلیات کے مطابق ان کا نام حضرت سموئیل تھا، لیکن یہاں پر صرف نبی کا ذکر ہے، جو بھی نبی تھے علیہ السلام۔ تو ان سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں کوئی ہمارا سردار یا ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دیں جس کی سربراہی میں ہم اللہ کے راستے میں قتال کر سکیں۔ تو پھر ان نبی نے طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا، جس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ تو پیسے میں بھی کم ہے، یعنی اتنا غریب ہے تھوڑا، اور حسب و نسب کے لحاظ سے بھی تھوڑا کمتر ہے، تو ہم اسے بادشاہ کیوں مانیں؟ تو پھر اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نامزد کیا گیا ہے، کیونکہ وہ جسامت میں، یعنی اپنی طاقت میں، جسمانی طاقت میں اور اپنے علم میں، ذہانت میں وہ تم سے زیادہ بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بادشاہت یا سرداری یا سپہ سالاری جو ہے وہ عطا کی گئی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس کے بعد ان کا اعتراض کو رد کرنے کے لیے اور ان کو فردر بنی اسرائیل کو، جو قوم تھی، اس کو فردر سیٹسفائی کرنے کے لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقال لہم، اور کہا ان سے، نبیہم، ان کے نبی نے علیہ السلام، ان آیت، بے شک نشانی، ملکی ہی، اس کی بادشاہت کی، یعنی وہ جو طالوت کو بادشاہ بنا رہے ہیں اس کی بادشاہت کی نشانی کیا ہوگی؟ ان یاتیکم، یہ کہ آئے گا تمہارے پاس التابوت، وہ تابوت یا وہ صندوق، فیہ سکینہ، اس میں تسکین ہوگی، اس میں تسکین ہے یا اس میں تسکین ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب ان نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ایک نشانی جو اس کی بادشاہت کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے لیے تسکین ہے۔ اب یہ تابوت جو ہے اس کا بھی اسرائیلیات میں ہی ذکر ہے، جو علماء جو ہے کوٹ کرتے ہیں۔ تو وہ تابوت ایک باکس تھا، ایک بڑا سا باکس، جس میں آگے آئے گا کہ جس میں تبرکات تھے، یا تو اس میں باقی چھوڑی ہوئی کچھ چیزیں تھیں حضرت موسیٰ کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ تو ان کی کچھ چیزیں تھیں، جیسے وہ 10 کمانڈمنٹس کی جو تختیاں تھیں، جو تختیاں جن کے اوپر حضرت موسیٰ کو مطلب تحریر دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، وہ تختیاں تھیں۔ اس کے علاوہ ان کا جبہ مبارک تھا، ان کی جوتیاں تھیں، اور ان کا عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے لاٹھی، جس کے ساتھ وہ جو سانپ بن جاتی تھی، اور جس کے ساتھ وہ سمندر کو مطلب اللہ کے حکم سے سمندر کو جو پھاڑ دیا ان کے اس چھڑی کے مارنے سے، وہ چھڑی تھی۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک باٹل تھی، مرتبان یا جار، جس میں من تھا، من و سلوا، جو خوراک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو دی جاتی رہی تھی۔ تو سلوا جو ہے جو پرندہ تھا، اور من جو ہے وہ جو سویٹ ڈش ٹائپ جو بھی ان کا تھا، وہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ صندوق میں تھی۔ اور یہ صندوق جو ہے، اس صندوق کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے بنی اسرائیل۔ وہ اس کو مطلب نماز جب بھی پڑھتے تھے تو اس کو وہ آگے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جب بھی وہ جنگ میں جاتے تھے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی یا جنگ جو ہو رہی ہے، تو اس میں وہ اس کو اپنے آگے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ سفر میں بھی وہ اس کو ساتھ رکھتے تھے اور آگے رکھتے تھے، اور وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ نصرت اور رہنمائی اور مدد فرماتا ہے۔ تو ان کے لیے اس صندوق میں بہت سکون تھا۔ اور جیسا کہ پچھلے اس چیپٹر کے یا اس موضوع کے شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے، ان کو مشرکوں نے حملہ کر کے ان کی وادی جو مصر تھا وہاں سے ان کو نکال دیا تھا۔ تو اس وقت وہ مشرک جو ہے وہ اس صندوق کو بھی ساتھ لے گئے، اس صندوق کو بھی ساتھ لے گئے، کیونکہ اس کا چرچا تھا، اس صندوق تھا، تو وہ ان کے ہاتھ لگا، وہ انہوں نے اٹھایا اور ساتھ لے گئے۔ تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے اسرائیلیات میں کہ وہ صندوق وہ ان کے لیے تو بہت ہی بابرکت تھا، لیکن وہ مشرکین جو ہے ان کے لیے کوئی اتنا بابرکت نہیں رہا، بلکہ وہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبتیں اور کوئی نہ کوئی پریشانیاں، یا ان کے اوپر جو کوئی پریشانی اکثر آئی رہتی تھی، تو ان کا یہ خیال بن گیا تھا وہ مشرکوں کا کہ یہ تابوت جو ہم اپنے ساتھ لے آئے ہیں، یہ شاید اسی وجہ سے ہمارے اوپر بھی یہ پریشانیاں ہیں۔ بہرحال یہ اسرائیلیات سے کچھ ملتی ہیں ایکسپلینیشنز، جس کو پھر کوٹ کیا جاتا ہے ان آیات کی تشریح کے لیے۔ تو وہ ایک تابوت، وہی تابوت جس کے ہم نے ابھی ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے اس کی بادشاہت کی، کہ اس کی بادشاہت کے دوران ایک وہ تابوت جو ہے جس میں تمہارے لیے تسکین ہے، یعنی اس کو تابوت سکینہ بھی کہتے ہیں چھوٹے مختصر الفاظ میں، وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ وہ بقیتن، اچھا، وہ بقیتن، اور باقی ماندہ، مما ترکا، اشیاء جسے چھوڑا، آلو موسیٰ و آلو ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون نے، یعنی اس میں وہ باقی چیزیں ہیں جن کا ذکر ہوا، جن کو آل موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون علیہ السلام کی اولاد، ان کی اولادوں نے چھوڑا۔ ٹھیک ہے، تحملہ، اٹھا لائیں گے، تحملہ، اٹھا لائیں گے، الملائکۃ، فرشتے، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا، اس کو فرشتے اٹھا لائیں گے، یا فرشتے جو ہیں اس کو گھیر لائیں گے۔ واقعہ یوں ہوا تھا، یہ بھی اسی طرح سے ذکر آتا ہے ہر اس میں اسرائیلیات میں ہی، کہ جب ان کو یہ لگا، جب مشرکین کو یہ لگا کہ یہ اس تابوت سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے، تو مطلب وہ ان کے مسائل جو بڑھتے جا رہے تھے، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے، یا اس سے انہوں نے پیچھا چھڑانے کے لیے، انہوں نے کیا کیا، 2 بیل ایک بڑی کارٹ میں جوتے، ایک گڈرا جو ہوتا ہے، جو بھی کہتے ہیں کارٹ جو ہوتا ہے، اس میں جوت کے اس کے اوپر وکس رکھ کے اس کو وادی سے باہر ہانک دیا بیلوں کو، کہ وہ آزادی سے جہاں مرضی جائیں، بس یہ صندوق ہم سے دور لے جائیں۔ تو فرشتے جو ہیں وہ ان بیلوں کو ہانک کر، یا ان کو مطلب ہانک کر اس قبیلے کی طرف لے گئے جہاں پر وہ بنی اسرائیل موجود تھے اس وقت۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو ہیں وہ بھی
وہ بھی اس طرف مطلب لے آئے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یہ نشانی ایک نشانی طالوت کی سربراہی کی یا اس کی بادشاہت کی یہ بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پوری کر دی. ان فی ذالک، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے جو نبی کی جو فرامین ہے، اگر تم ان پر یقین رکھتے ہو اور ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی کھلی نشانیاں ہیں. اب ان سے کھلی نشانیاں کیا ہو سکتی تھی جو ظاہری طور پر ان کے سامنے واضح ہو جائیں. فلما پھر جب فصل طالوت، نکلا طالوت، بالجنود، لشکروں کے ساتھ. اس کے بعد تو یہ معجزہ دیکھ کر وہ ان کو یقین آ گیا کہ ہاں یہی بادشاہ ہے. تو وہ پھر مشرکوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے. تو طالوت جو ہے وہ لشکروں کے ساتھ جب نکلا، قال ان اللہ، تو اس نے کہا بے شک اللہ مبتلیکم، تمہیں مبتلا کرے گا، تمہیں آزمائے گا، بن نہری، ایک نہر کے ذریعے تمہیں آزمائے گا. راستے میں ایک نہر ہے کوئی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا. فمن شرب منہ فلیس منی، فمن شرب منہ فلیس منی، پس جس نے پی لیا اس سے تو نہیں ہے وہ مجھ سے. اب طالوت جو ہے اس نے اپنے لشکر جو ہے، اپنے فوجی جو ہیں، جنگجو جو اس کے ساتھ آئے ہیں، ان کو پہلے سے وارننگ دے دی، یا ایک پہلے سے بتا دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آنے والی ہے تم پر، ایک نہر کے ذریعے. اس نہر کا پانی جو پی لے گا وہ پانی وہ ہم میں سے نہیں. یعنی ان کو روک دیا گیا کہ وہ اس نہر سے پانی نہیں پینا. اگر اس میں سے پانی پیا تو وہ مجھ میں سے نہیں. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، تو جو کوئی اس میں سے نہ چکھے گا، اور جو کوئی نہ چکھے گا اس میں سے، تو پس وہ مجھ سے ہے. جو اس میں سے نہیں چکھے گا وہ مجھ سے ہے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر جو چلو بھر پانی لے لے، صرف ایک چلو بھر اپنے ہاتھ کے ساتھ، اس کے علاوہ. یعنی جو اس میں سے ایک چلو بھر پانی سے زیادہ اس کو نہ چکھے گا تو وہ مجھ میں سے ہے. جس نے اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پی لیا وہ مجھ میں سے نہیں. اب یعنی کہ وہ وہاں اس نہر سے ایک چلو بھر پانی سے زیادہ پینے سے منع کر دیا گیا، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر کوئی اس میں سے زیادہ گڑ گڑ کر کے زیادہ پانی پی لے گا تو اس کا مطلب ہے وہ میرا ساتھی نہیں ہے، یا طالوت نے کہہ دیا. پھر فشربوا منہ، پھر ان سب نے اس میں سے پیا، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے سے لوگوں میں سے. زیادہ تر لوگوں نے بس وہ سفر تھی، پیاس کی شدت تھی، تھکاوٹ تھی، گرمی تھی، جس طرح پہ کہ سخت موسم تھا، اب وہ پانی سامنے آ گیا تو وہ صبر نہ کر سکے، اور زیادہ تر نے اس کو مطلب اپنا پیٹ بھر کر پی لیا. الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے سے کچھ لوگ جو ہیں، جو اپنے مطلب جو ان کا سپہ سالار ہے، جو بادشاہ ہے، اس کے قول پر قائم رہے، اس کے حکم پر، اور انہوں نے نہیں پیا، باقی سب نے وہ پی لیا. فلما جاوزہ، پھر جب اسے پار کر لیا. اب یہاں پر کہہ دیا کہ جو مانے گا وہ تو مجھ میں سے ہے، جو نہیں مانے گا وہ مجھ میں سے نہیں. یعنی یہاں پر ایک فلٹر ہو گیا کہ کچھ لوگ زیادہ تر لوگ جنہوں نے پی لیا وہ وہیں پہ ٹھہر گئے، یعنی وہ تو اب طالوت کے لشکر سے نہیں رہے. ٹھیک ہے، باقی جو ہیں وہ ان کے بارے میں. فلما جاوزہ، پھر جب اس نے پار کر لیا اس کو، یعنی اس نہر کو. والذین، ان لوگوں نے جو آمنوا معہ، ایمان لائے تھے اس کے ساتھ. یہ مجھے لگتا ہے ایک پیج یہاں سے مس ہے، اسی لیے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. جسٹ 1 منٹ دے، میں یہ پیج تو نکالتا ہوں. معذرت وہی میں کہوں کہ تھوڑا سا جی ٹھیک تھا، مجھے پتہ نہیں کیوں غلطی لگ گئی، معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، فلما جاوزہ، تو پھر جب پار کر لیا اس نے، والذین، اور ان لوگوں نے جو آمنو، جو ایمان لائے اس کے ساتھ، معہ، اس کے ساتھ. قالوا، تو وہ سب کہنے لگے لا طاقت لنا،
نہیں تم ہمارے لیے طاقت ہمارے لیے الجوم آج کے دن، آج ہم میں طاقت نہیں بجالوتا جالوت سے و جنودی اور اس کے لشکر سے، یعنی آج ہم میں اس جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ جالوت بہت بڑے لشکر کے ساتھ 3 گنا زیادہ بڑا لشکر تھا جس کے ساتھ آیا تھا، اور جالوت جو ہے وہ خود بذات خود جو ہے وہ ایک بہت بڑی جسامت کا مالک تھا، بہت بہت بڑی، کہ اس کے کہتے ہیں کہ اس کے جو لشکر کے دوسرے ساتھی تھے وہ اس کے قد میں اتنے چھوٹے تھے کہ اس کی پنڈلیوں جیسے لگتے تھے، اور وہ جالوت جو ہے وہ ویسے بھی جسم کے حساب سے بھی بہت طاقتور اور تناور تھا، بہت گنا تھا، بہت ہی جسامت کے لحاظ سے مضبوط تھا، اور اس نے اپنے اوپر ذرہ جو پہنی ہوتی تھی، جو جنگی لباس جو پہنا ہوتا تو وہ لوہے کا بنا ہوا، اسٹیل کا بنا ہوا، اور پورے کا پورا اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوتا تھا۔ صرف آنکھ جو ہے، ایک آنکھ جو ہے وہ اس کی ننگی ہوتی تھی جس سے وہ دیکھ سکتا تھا یا جس سے وہ اپنے لشکر کو گائیڈ کر رہا تھا، اس کے علاوہ پورے کا پورا جسم جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو ذرا بنا کے اس میں سے ڈانپا ہوتا تھا، یعنی اس کے اوپر جتنی مرضی تلواریں چلاؤ وہ تو لوہے کے اوپر چلانے والا حساب ہے۔ تو اس کے لشکر کو جب دیکھا، اتنی بڑی تعداد اور اتنی مضبوط فوج کو جب دیکھا، تو ان میں سے جو ایمان لائے ان میں سے کچھ انہوں نے کہا، کچھ کہنے لگے کہ ہم میں تو آج طاقت نہیں کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کریں۔ قال الذین یظنون، کہاں ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، لیکن اب وہ لشکر میں سے جو کچھ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ انہم ملاق اللہ، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، بے شک وہ جہاد پہ نکلے ہیں، اور اگر وہ یہاں سے اگر وہ مارے گئے تو یقیناً وہ شہید ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ملیں گے جا کے، وہ اس یقین کے ساتھ، اس کا پکا زیادہ یقین رکھنے والے جو ان میں سے مومن تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کم من فیات قلیلہ، کتنے ہی ہیں چھوٹے سے گروہ، بہت سے ہیں چھوٹے سے گروہ، غالب آ گئے فیاتن کثیرہ، بڑے گروہوں پر۔ اس سے پہلے یعنی اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی کتنے ہی چھوٹے چھوٹے گروہ تھے جو بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ گئے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یعنی انہوں نے ذکر کیا یا انہوں نے یاد کیا کہ ہم سے پچھلی قوموں میں بھی یا پہلے بھی بہت دفعہ ایسا ہو چکا کہ چھوٹے سے گروہ جو ہیں انہوں نے بڑے بڑے گروہوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے اوپر غالب آ گئے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ صبر کریں، آپ ہمت سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ فتح نصیب فرمائے گا۔ ولما بارزو، اور جب وہ آمنے سامنے آ گئے، وہ جب وہ روبرو ہو گئے، لجالوت و جنودی، جالوت کے اور اس کے لشکروں کے، جب دونوں فوجیں سامنے آ گئی، یعنی جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آ گئے، قالو، تو وہ سب کہنے لگے، مومن جو ہیں جب وہ جو جنگ میں شریک ہو رہے ہیں وہ کہنے لگے ربنا افریغ علینا صبرن، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، ہمارے اوپر صبر اے ہمارے رب فیضان کر ہم پر صبر کو۔ وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھ، ثابت رکھ یا جمائے رکھ اقدامنا، ہمارے قدموں کو، اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما۔ ونصرنا، اور مدد فرما، علی القوم الکافرین، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، اور ہمیں کافر قوم پر مدد عطا فرما، نصرت عطا فرما، فتح عطا فرما۔ تو یہ انہوں نے اس وقت دعا کی، یعنی یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہ بنی اسرائیل نے جب جالوت اور اس کے جو لشکروں کا سامنا کیا اور ان کی تعداد جو اتنی بڑی تھی، تو وہاں پر دیکھ کے تو مومنوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافر قوم پر یا کافر قوموں پر نصرت عطا فرما، ہمیں ان پر فتح اور غلبہ عطا فرما۔ تو یہ دعا جو ہے یہ آج بھی بہت کوٹ کی جاتی ہے، بلکہ غزوہ بدر میں بھی یہ دعا جو ہے اس سے پہلے یہ سکھا دی گئی دعا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی صبر اور اسی سے ہی ثابت قدمی کی طلب ہونی چاہیے ہمیشہ۔ فہزموہم، پھر ان سب نے شکست دی ان کو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے اس کو شکست دے دی، یعنی وہ غالب آ گئے اس پر، جالوت پر۔ وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو۔ اب یہاں پر
दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो उभर का सामने आ गए, वो भी बनी इसराइल से थे और ज़ाहिर है वो लश्कर में वो शामिल थे। अब दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। अब ये भी इसराइलियात में ही है कि दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो उस तरह से किस तरह से कत्ल किया, वो शेफर्ड गडरिया जो है भेड़-बकरियाँ जो वो चराते थे और जिस्म के हिसाब से वो भी बड़े ताकत और तवाना थे और अल्लाह ताला ने उनको भी हिकमत और दानाई अता की हुई थी और वो भी मतलब बड़े ज़हीन और फ़तीन थे। ठीक है? और वो जब अपनी जो अब रेवड़ है उसको जब चराते थे तो उनको इस उस पे महारत थी कि एक एक कह लें कि चमड़े का जैसे गुलेल होती है, गुलेल की तरह का एक चमड़े का कोई हाथ सा बना हुआ था, जिसमें वो पत्थर रख के जिसमें पत्थर डालकर तो रस्सी के साथ वो बाँधा होता था, उसको घुमाकर तो पत्थर फेंकते थे, तो उससे शिकार के लिए भी उस वक़्त का ये तरीका था कि वो यूज़ होता था। उसका नाम जो है वो मुझे पता नहीं या मेरे ज़हन में नहीं इस वक़्त। बहरहाल वो उन्होंने ना वो कहते हैं कि वो इतना मज़बूत उनका निशाना था, इतना पक्का निशाना था, वो इतना ज़ोर से वो पत्थर फेंकते थे कि वो शेर के जबड़ा जो है वो भी तोड़ देते थे। इतनी मज़बूती और इतनी इतनी ताकत से वो ज़रब लगाते थे, उसके साथ पत्थर फेंकते थे। तो अब दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं उन उन्हों उन वो एक टीले पे या एक ऊँचे मकाम पे जाके उन्होंने उसी अपने गुलेल के साथ या जो भी वो था इक्विपमेंट उनके पास, उसके साथ उन्होंने निशाना लगा के पत्थर का तो वो जो जालूत की जो एक आँख सिर्फ़ नंगी थी, बाकी तो पूरा जिस्म जैसे मैंने बताया कि ढँका हुआ था ज़रा के साथ, जो जो नंगी आँख थी, उस आँख का निशाना बना के उन्होंने ऐसे पत्थर के साथ वो निशाना बना के मारा कि वो सीधा आँख में जाके लग के उसके दिमाग में घुस गया और वहीं पर उसकी मौत वारद हो गई। तो यहाँ से फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो उभर कर सामने आए। बाद में तालूत ने बाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से अपनी बेटी की भी शादी की, उसके बाद फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी आए। तो ये एक अरूज का पीरियड एक अरूज मिला यहाँ पर बनी इसराइल को। तो ये जो फ़तह हुई, इस फ़तह के साथ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया और दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो भी उभर कर सामने आए और उसके बाद फिर उनका जो मामला है वो ज़्यादा अहसन तरीके से चलता रहा। वक़ातला दाऊद जालूत वक़ातला दाऊद जालूता और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को व आताहु और दी इसे अल्लाह ने और अल्लाह ने दी उसे अल मुल्क वल हिकमत हिकमत और बादशाही ये दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए कि उनको हिकमत और बादशाही अल्लाह ने दी व अल्लमहु मिम्मा यशा और सिखाया उसे जो वो चाहता था अल्लाह ताला ने जो उनको इल्म देना चाहा वो सब इल्म दिया वलाउ वलाउला दफ़उल्लाहि और अगर ना हटाता अल्लाह अन्नासा लोगों को बाज़ुहुम उनके बाज़ को बेबाज़ बाज़ के साथ यानी अगर ये जो जंगो किताल और इस तरह के जो मार्के हैं वो किस लिए हैं कि हक को बातल के ऊपर गलबा देने के लिए यानी शर पसंदी को हटाने के लिए और मुस्लिम लोग जो हैं जो सुलह करने वाले हैं जो अदल कायम करने वाले हैं उनको गालब करने के लिए उनको सामने लाने के लिए तो अल्लाह कह रहा है कि अगर इस तरह के लोगों को अगर शर पसंदी लोगों को हटाकर साले लोगों को ना लेके आता अल्लाह ताला यानी जो जंगो के ताल के ज़रिए अगर इस तरह से लोगों को हेर-फेर ना करता, जो जो ज़ालिम लोग हैं उनको जो अदल पसंद लोग हैं उनके साथ ना बदलता, लफ़सदत फिल अर्ज़ि लफ़सदतिल अर्ज़ु तो यकीनन ज़मीन का निज़ाम जो है वो फ़साद में पड़ जाता है, बिगड़ जाता है। यकीनन ज़मीन का निज़ाम बिगड़ जाता है। वलाकिन अल्लाह और लेकिन अल्लाह ताला ज़ू फ़ज़लिन फ़ज़ल करने वाला है अलल आलमीन तमाम जहान वालों पर। ये बेशक अल्लाह ताला तमाम जहानों पर फ़ज़ल करने वाला है। ये अल्लाह का ही फ़ज़ल है कि उसने जंग और क़िताल या इस तरह के जो वाक़यात हुए, उसमें कुछ लोगों को जो सुलह पसंद लोग हैं, जो अदल पसंद लोग हैं, उनको गलबा किया ज़ालिम लोगों पर ताकि ज़मीन में निज़ाम जो फ़साद का निज़ाम जो है वो ख़त्म हो सके। तिल्का आयातुल्लाहि ये आय तिल्का आयातुल्लाहि ये अल्लाह के अहकाम हैं, ये अल्लाह की रहनुमाइयाँ हैं, ये अल्लाह की आयात हैं। नतलूहा हम पढ़ कर सुनाते हैं उन्हें अलैका
آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ. یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب آ گیا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ پچھلا پورا واقعہ بتا کر کہ کس طرح سے ایک چھوٹی سی فوج جو ہے اس نے اپنے تھے 3 گنا بڑا دشمن جو ہے اس کے اوپر بھی فتح دے دی نصیب کی, ان کے ثابت قدمی عطا فرمائی اور ان کو فتح عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات ہیں, یہ نشانیاں ہیں, یہ احکامات ہیں جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں انہیں, یعنی آپ علیہ کا بالحق کی, آپ پر حق کے ساتھ, یعنی آپ کے ذریعے آپ پر حق کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے پڑھ کر سناتے ہیں. اور وہ جب بیان کیا جاتا تھا قرآن تو ظاہر ہے وہ اپنے صحابہ کے ساتھ جو اس وقت کے لوگ جو ان کے سامنے حق کے ساتھ پیش کر دیا تو ان کے سامنے وہ آیات اور نشانیاں بھی واضح ہو گئیں. وَإِنَّكَ, اور بے شک آپ, لامن المرسلین, یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں, اور بے شک آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے حق کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. الحمدللہ یہاں پر ہمارا دوسرا پارہ بھی آج ختم ہو گیا. تو باقی انشاءاللہ کل دیکھیں گے اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی آج جہاں تک ہم نے پڑھا اس میں اگر کچھ ایڈ کرنا ہے کسی کو, اور اگر میرے کہنے میں کہ بولنے میں کچھ قطعی میرے زبان میں کچھ لڑکراہٹ ہے, کیونکہ ظاہر ہے میں تو اس طرح سے کوئی بیان کرنے والا نہیں ہوں, کوشش کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھ سکیں اور صحیح معنوں میں اس کی فہم حاصل کریں. جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں شاہدہ؟ جی شاہدہ, آوازیں تو بڑی پرندوں کی آ رہی ہیں آپ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کریں. میں بھی مائک آن ہو گیا. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہ رہا ہے اگر کوئی تو؟ جی اگر کوئی کمنٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل اگلے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. سب کے کچھ نہ کچھ مسائل رہتے ہیں, سب کے کچھ نہ کچھ پریشانیاں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص رحمت اور فضل و کرم سے ہماری جتنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور کرے, اور اس کے بدلے میں ہمیں بہترین سے بہترین جو ہے وہ عطا کرے. اور دوسرا وہ جو پچھلا جو اسائنمنٹ تھی باب نمبر 2 جو ہے ریاض الصالحین کے توبہ کا جو باب ہے, اس کی اسائنمنٹ تو ریڈی تھی, میں بس رات کو گروپ میں شیئر نہیں کر سکا. تو آج میں وہ گروپ میں شیئر کر دوں گا. تو پچھلی اسائنمنٹ کی طرح دیکھیے, وہ مطلب کوشش کیجئے کہ اس کو مطلب پڑھ کر اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جمعرات کو ہم انشاءاللہ اس پہ دیکھیں گے, اگر ضروری ہوا تو پھر اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ثابت قدم رہنے کی, اور اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے رہنے کی. اور کلاس کیونکہ 15 منٹ پہلے وقت ہو گیا تو کچھ احباب نے شاید نوٹ نہیں کیا ہوگا, تو آج اسی لیے کچھ لوگ دیر سے آئے. تو کل سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وقت پہ ہی سارے جوائن کریں گے انشاءاللہ. تو اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.